آپ کی ہستی تو عین قرآن تھی، آپ مجسم قرآن ہی نظر آتے تھے، آپ کی حرکات و سکنات، آپ کے احوال اور آپ کی کیفیات سب وہی چیزیں تھیں جو قرآن میں پڑھتے ہیں۔ جیسے مومن کو ہونا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان بنے، یعنی وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ چیزیں ہم بدرجہ کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے ہیں۔ یہ تو مشہور قول ہے کہ کسی نے آپ کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی سے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں قرآن پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو کچھ تم قرآن میں پڑھتے ہو بس وہی آپ کا اخلاق ہے۔ وہ ایک ایسا مرتبہ ہے کہ ہم اس کی امید نہیں کر سکتے کہ ہم وہاں تک پہنچیں۔ یہ تو ہمارا نظم العین ہے، ہمارا آئیڈیل ہے۔ پہنچنا یا نہ پہنچنا تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے اوپر منحصر ہے۔ بہرحال کوشش ضروری ہے، اگر ہم نہ کریں اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے ہیں، اس کا افسوس، حسرت، ندامت اور شرمندگی تو ہونی چاہیے۔ اگر انسان اپنے گناہوں پر شرمسار ہے تو یہ ایک قسم کی توبہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ توبہ ندامت یعنی شرمساری ہے، وہ توبہ جس میں شرمساری شامل نہیں ہے کوئی توبہ نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہی استغفر اللہ کہتے ہیں لیکن دل میں ندامت یا شرمساری نہیں ہوتی۔ شرمساری ہی توبہ ہے۔ اگر ہم قرآن کے اوپر پوری طرح سے عمل نہیں کر سکتے اور ہم اس سے شرمسار ہیں اور ہمارے دل میں اس کا افسوس اور غم ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل قبول ہے۔ امید تو یہی کی جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے، جیسے محب التوابین یحب المتطہرین، بار بار توبہ کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تواب ہے۔ یہاں لوگوں کو تواب کہا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ خود تواب ہے، یعنی وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہم ہدایت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، معافی کے ساتھ ہماری طرف رجوع کرتا ہے۔ اس چیز کے معنی تواب ہیں۔ اگر صرف یہی بات ہے تو پھر بھی امید ہدایت ہے، لیکن جو لوگ ہیلے کرتے ہیں یا قصدن نظر انداز کرتے ہیں یا ان کے دل ایسے سخت ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، اور ان کے دل میں ندامت بھی نہیں ہوتی، اس کا افسوس بھی نہیں ہوتا، ایک قسم کی کمی محسوس نہیں ہوتی، تو وہ لوگ کیسے ہدایت پائیں گے؟ وہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ ہدایت اس وقت پائیں گے جس وقت وہ دل سے ایک ایک لفظ اور ایک ایک قائد قبول کریں گے، جب وہ اپنے دلوں کو نرم کریں گے اور دل کے اندر ایک قبولیت کا جذبہ پیدا کریں گے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک ایسی پستی ہونی چاہیے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے ایک ایک لفظ اور ایک ایک فقرہ دل سے قبول کریں اور دل سے نیت کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو جتنی طاقت ہم میں ہے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں ہیلا بہانے اور تعویل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جس چیز نے سب سے زیادہ قرآن شریف سے دور کیا ہے وہ یہی بہانوں کا سلسلہ ہے۔ ہمارے نفس بھی بہانہ کرتے ہیں اور ہمارے قلب بھی کرتے ہیں، یعنی ہم عقلی طور پر کرتے ہیں، کچھ خواہشات کی وجہ سے کرتے ہیں۔ بس ہم یہ پردے ہٹا دیں تو ممکن ہے، بلکہ یقین ہے کہ ہم قرآن شریف سے پوری طرح ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ شروع میں یہی کہا گیا تھا کہ قرآن ایسی زبردست چیز ہے کہ اگر ہمارے قلب اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہ ہوتا تو ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بعض بزرگوں نے اسے بیان کیا ہے۔ ایک بزرگ شروع کے دنوں میں روز ایک قرآن ختم کرتے تھے، برسہ برس تک ایک قرآن روزانہ پڑھتے رہے۔ آخری دور میں کسی نے ان سے پوچھا کہ اب آپ قرآن شریف کچھ کم پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں روز ایک قرآن ختم کرتا تھا، اب 7 سال ہو گئے ہیں اور میں نے صرف 7 پارے پڑھے ہیں، اس سے آگے نہیں پڑھ سکا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ جیسے انسان ترقی کرتا ہے تو وہ اس حقیقت تک بڑھنے لگتا ہے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، وہ جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، یعنی اصل قرآن اگر نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔
جس وقت انسان اس کی طرف بڑھتا ہے اس کے دل میں اتنی حیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک آیت پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس نے پورا قرآن پڑھا ہے، پھر وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات کہی کہ میں نے 2 سال میں سورہ بقرہ پڑھی، جب تک ہر ایک آیت کے اوپر عمل نہیں کر لیتا تھا آگے نہیں بڑھتا تھا۔ یہ بھی اسی چیز کی ایک مثال ہے، جیسے انسان ترقی کرتا ہے اور قرآن کی اصلیت تک پہنچتا ہے تو پھر جیسے عام لوگ فرفر پڑھتے رہتے ہیں اور ان کے دلوں میں کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، ان کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ ایک ایک آیت ان کے لیے پہاڑ معلوم ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس پہاڑ کے نیچے دب گئے۔ اگر انہیں صرف ایک ہی آیت دے دی جائے تو ساری عمر کے لیے کافی ہے، وہ قرآن کے جلال کے نزدیک پہنچتے ہیں۔